جب جہاں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ دستک پہ چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر دل عجیب سی متضاد کیفیت کا شکار ہونے لگا۔ حیا، کیا تم فارغ ہو؟ ہاں، کیوں؟ اوکے، تم فارغ ہی ہو تو میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ شیور۔ حالانکہ اسے اس پر بہت غصہ تھا، وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ غلط بیانی کی تھی، اسے جہاں سے بہت گلے تھے، مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہوگی، وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خریدنا ہے تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پہ جائیں؟ کپڑے وغیرہ، جلدی میں نکلا نا تو زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا۔ ایک تو جب وہ مہذب و شائستہ ہوتا ہے تو اسے زیادہ نرم خو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اندر ہی اندر تل ملائی ہوئی تھی، کوئی اور نہیں ملا اسے ساتھ لے جانے کے لیے، اسے ضرور خریدنا تھا اپنے ہمراہ۔ شاپ پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پہ کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ جہاں ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے قدآور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب کھڑی ہو گئی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہاں ذرا سا مسکرایا۔ تم نے وہ کارٹونز دیکھے نینجا ٹرٹل؟ ہاں تو؟ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر قدآور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہاں کو تلاشا۔ وہ وہی کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو نینجا ٹرٹلز کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے رہا تھا۔ اس کا موڈ واپسی میں بالکل آف تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ کچن میں شام کی چائے چڑھا دی گئی تھی۔ الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو کچن سے آ رہی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد اپنا ہر کام خود کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں تایا فرقان اور سائمہ تائی بھی آئے ہوئے تھے۔ اماں، ابا، پھپھو، جہاں سب وہیں تھے کام کرتے ہوئے۔ اسے مسلسل احساس ہو رہا تھا کہ جہاں اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب بھی وہ گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جہاں کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ 2 دفعہ رہی ہے۔ ایک دفعہ جب ڈی جے کے دفعہ وہ اکٹھے آئے تھے تب اسے غم میں وقت نہیں ملا تھا۔ دوسرا جب اپنی منگنی کی رات وہ پھپھو کے گھر رک گئی تھی تب جہاں کو اپنی فون کال کے انتظار میں وقت نہ ملا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے رہ رہے تھے اور اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ بے حد بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان ہے۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ اس کی فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کر لیتا، حال احوال پوچھ لیتا اور بس۔ ہاں، گھر میں فارغ رہ رہ کر وہ اکتا جاتا تو وہ نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا، کبھی اسے سبزیاں کاٹ کے دیتا۔ نور بانو بیچاری ہکدک رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جاگنگ۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ایکسرسائز، ان چیزوں کو بہت خیال رکھتا ہے۔ جب بھی کبھی گھر میں بہت زیادہ بور ہوتا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پہ حیا سے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا۔ یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں اب پیچھے ہٹو، لیفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جہاں۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہاں کو دے دی۔ جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ، جیسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا، سو مسئلہ تو تھا ہی نہیں۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہاں کے ساتھ رہنے میں بس ایک مسئلہ تھا کہ وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آپ کے پیچھے کھڑے۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہیں ہوتی تھی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل پتھر ہو چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہیں پائی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں، اسے الجھن ہوتی ہے۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی۔ وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی کیوں نہیں دیتا، مگر ٹھیک ہے صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے، لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں آئی۔ دوپٹہ شانوں پہ پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے لمبے سیدھے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔
واقعی دل تو نہیں کرتا۔ سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، جلدی مچائی ہوئی ہے۔ سائمہ تائی کہہ رہی تھی شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، چائے کے کپ پرچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی یہ آپ فکر نہ کرے، جب ہمیں اعتراض نہیں تو لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاریاں کریں۔ پپو بڑی رسانی سے واضح کری تھی انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اصل میں اسجد کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے نا، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تایا نے مسکرا کر اسے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جہاں کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے ہیں تو بھائی آپ ہاں کر دیں نا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن؟ حیا نے سوچا کہ وہ کیا پہنے گی۔ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی، الماری کھول کر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا تو کسی کی آستینیں شفون کی تھی، کسی کا باریک دوپٹہ تھا۔ اس کا ایک بھی جوڑا آئیڈیل حجابی لباس پر پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کو لاک لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈالی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش کے اندر محفوظ تھی۔ پزل باکس کھل گیا تھا، جواہر کا لاک بھی کھل گیا تھا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے گی؟ آخری لاک، اس کی تو پہلی بھی نہیں تھی، مگر پہلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہلی کے بغیر کبھی کوئی پزل دیا ہی نہیں تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ ایک دم سے اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پر آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ صاف تھی مگر کوئی نشان وغیرہ نہیں تھا۔ اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، پھر بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پہندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا تھا اور اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ دیکھا۔ وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، سٹوری سواپڈ۔ سٹوری سواپڈ؟ یہ فلیش ڈرائیو کی پہلی پہیلی تھی۔ اس کو حل کر کے وہ آخری تالا کھول سکتی تھی، مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا؟ کہانی کو سواپ کرنے سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سطریں انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھیں؟ عدل بدل کی گئی کہانی کو سواپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دیں۔ اس عجیب سے سطر کا تو یہی مطلب ہے نا، مگر کہانی کون سی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکیں۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لے کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے، مگر پاسورڈ انہی میں چھپا ہوا ہے۔ رات سونے تک وہ انہی 2 الفاظوں کو سوچتی رہی، مگر کسی نتیجے پہ نہ پہنچی، اور نتیجے میں نہیں پہنچی لیکن وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہونے کے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگیٹڈ ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ جہاں ویٹرز اور مووی میکرز، لڑکے کزن سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت کیوں کی جاتی ہے؟ سوسائٹی کے معیارات جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کوئی بھی مکمل طور پر سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دلہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے، ان پر تو کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے یہاں پہ بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح ہے تو سیگریگیٹڈ تھا۔ لڑکے وغیرہ تھے مگر وہ ذرا دور تھے، وہ مکمل طور پر مکسڈ گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تو ہے، تو وہ یہ کام لباس سے بھی کر سکتی ہے، سو اس نے عبایا نہیں پہنا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پر کیا۔ کچے سیب کے رنگوں کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزرز اور کلائی تک آتی آستینیں۔ یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا جو اس نے نیٹ کے دوپٹے کے ساتھ تھا، سو اس نے ایک الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوایا اور کچے سیب کے رنگ یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا تھا۔ چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں ہی لپیٹا تھا، وہ پیشانی سے کافی آگے تھا۔
کان بھی چھپ گئے تھے. سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سے انگلی سے دوپٹہ اوپر کر کے نقاب لے سکتی تھی. یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی تھی. نقاب بھی ہو گیا تھا اور اچھا لباس بھی پہن لیا تھا. بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پر تھی. گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کا کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کی اور نگاہیں جھکائی بیٹھی تھی. وہ ارم کو جانتی تھی. اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے. اس کی سازش سے اب انگوٹھی بنا رہی تھی. مووی میکر مووی بنا رہا تھا. پتہ نہیں یہاں آیا کہ اسلام کو کیا ہو جاتا ہے. ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے نا. مگر وہی سوسائٹی کے دورے میں آرات. حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا نا. یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی آسان تو بالکل نہیں ہوتا. اسے جلدی اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا. تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام نظر ہی نہیں آ رہا. چہرے سے تو ہٹاؤ، مووی میکر ویڈیو بنا رہے ہیں. سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آتی اپنی حیرت ظاہر کرنے کے ساتھ خواتین کے ہمراہ مل گئی تھی. نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اپنے کام کرتی ہوں. کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہے نا. خیر مجھ سے پوچھو کتنا بڑا شر ہے. یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اتنے سوال کیوں کرتے ہیں؟ سہرش، ثنا اور اسجد کی بہنیں اب ڈانس کر رہی تھی. انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی. سلیو لیس پہنے پھر رہی تھی. کسی لڑکی کو کوئی ٹوکا نہیں جا سکتا تھا. مگر حجابی لڑکی کے پیچھے سب پڑ گئے تھے. کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اتارتی. لڑکیاں رقص کرنے کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی. مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا. اس نے رخ موڑا. دل ہی دل میں اندر تک وہ لرز گئی تھی. وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اس کی کوئی نہیں سنتا تھا. تباہی کتنی قریب ہے نا، اور سب بے خبر تھے. حرک لطیس کی دائمی آگ، بڑکتے الاؤ، دیکھتے انگارے. انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے نا. اور یادیں کتنی عجیب ہوتی ہے نا. جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے. اسے یاد آ رہا تھا کہ شریعہ لا کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا. اسے وہ قصہ آج بھی اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا. میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی نا تو میں نے اسے منع کر دیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا. مگر وہ مجھ سے خفا ہو گئی. وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کی ساری باتیں مانی ہیں، آپ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے. آپ مجھے اس موقع پر بدل نہ کریں. میں بھی خاموش ہو گیا. اصرار نہیں کیا میں نے، کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا. شادی ہوئی. اس کی سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا. میں چپ رہا. شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی. میں نے بتیرا پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے بس یہی کہا کہ کچھ نہیں. بس یہی کہا کہ ابا آپ ٹھیک کہتے تھے. میری بیٹی کے آنسو میرے دل پر گرے تھے اور گڑ گئے تھے، اور یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو اتنا ناخوش کیوں کرتے ہیں. جب ڈاکٹر عبدالباری نے وہ واقعہ سنایا تھا نا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے. تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہیں. اب اسے پتا چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں. فنکشن ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا. رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی. کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پر تھا اور وہ بال کھولے انہیں آگے ڈالے بیٹھی تھی. باہر بھی اس کی نقل میں گھنگریالی پونی آگے کر کے ڈالتی. پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی تو نہیں دیتی ہیں. خیر 2 ہفتے ہی تو رہ گئے ہیں، جا کر پوچھ لوں گی. دروازے پہ دستک ہوئی. وہ چونکی. پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا. وہاں جہاں کھڑا تھا زمرد رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنے. پتہ نہیں کہاں سے خرید کر لایا تھا مگر اچھا تھا. آستین آتن کونیوں تک موڑے اور ہاتھ میں مگ لیے کھڑا تھا. کافی پیو گی؟ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی. ہاں لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی. تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئی. کرمنل. اب کی بار حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. کیا مجھے اس بات کا اضافہ کرنا چاہیے؟
کیا ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں حیا؟ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے۔ جی ہاں کہ موتی؟ وہ سچ نہیں بولتا تو اس کے موتی کیسے نکلتے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچ رہی تھی۔ نامحسوس طریقے پہ بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی تھے، مگر جی ہاں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے ایک کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا تھا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے، آخر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ ہو، تم بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کر پائے نا؟ کیونکہ میں کرمنل نہیں ہوں یا کیا تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ ہاں، اس نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ 2 پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا تھا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پر ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا۔ اس نے اس کو اپنے پچھلے ماہ سے دل میں ہر جو بات اس کے دل میں تھی وہ سب اس نے بتا دیا، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا وہ بھی، اور اس نے سارے کا سہارا اس سے بانٹ دیا تھا۔ سبحان جی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات جب پہلی مرتبہ اسے پھول ملے، وہاں سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹی تھی؟ ہاں۔ تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے پاشا بے کہتے ہیں سب، مسٹر پاشا۔ شوق ہے اسے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پر پڑے تھے۔ دیوار پر ویسے ہی چپکے بیٹھے تھے، ساری داستان سنتے ہوئے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموشی ہوئی تو وہ جیسے سوچ کر بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا، کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ نہیں بتا سکتی، جی ہاں، اور اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، مگر جب شروع تھا تو مجھے ٹرکی جانا تھا، اگر میں بتاتی تو وہ مجھے فون لے لیتے اور گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگاتے۔ ترکی جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ابا کو بتانے کا مقصد تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دیا جائے، یعنی پورے خاندان میں میرا تماشا۔ ابا تایا ابا کو نہ بتائیں یہ ہو نہیں سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی کہ خود اپنے مسئلے حل کر سکوں۔ سو تو ہے۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ پاشا بے کو میں کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ میں جان تب بھی لینا ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا اور وہ بولی سے مسکرائی تھی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، قریب سے۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ، مگر یہ بات ادلار میں کوئی نہیں جانتا میرے علاوہ کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں۔ تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہے۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، میں استقلال اسٹریٹ آ گیا تھا، اور ریسٹورنٹ اسی کا ہے، اور جس عورت کو میں لینڈ لیڈی کہتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے، اور اس کے ساتھ شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا، یہ میں نے جھوٹ بولا تو سوری، مگر اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا جو میں نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس دن ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی تھی۔
وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے وہ بنوا دیا، اور اس کی فیملی ٹرکی سے جا چکی ہے۔ کیا عائشہ اور بہاریں چلی گئی ہیں؟ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کرو۔ اور اس کا وہ بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا کہ اب وہ کہاں ہے۔ پھر حیا نے دیکھا کہ اس کا سایہ اٹھ رہا ہے، پودوں کے اوپر سے ہوتا ہوا پوری دیوار پہ پھیل گیا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جہاں؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی قائم مت رکھو پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ اور عائشہ اور بہاریں کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے سے اترتے جا رہے تھے جب ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی طرف متوجہ پایا۔ جہاں؟ وہ صرف جہاں کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں، مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے اور پہلی سیڑھی پر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں سن رہا ہوں، تم روہیل سے ان ٹچ ہو، میں یہ جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو گے جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہاں نے لمحے بھر کی خاموشی اختیار کی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے؟ ماموں، میں دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پہ کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ جہاں واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا اور وہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہاں نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پر زور مت دو اور سو جا۔ اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا، روشنی آیا تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی۔ جہاں سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے انسان بہت سارے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔